یہیں سے وہ کردار جنم لیتا ہے جو ہم نے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھا، انصار و مہاجرین کی شکل میں دیکھا. انصار کے بارے میں قرآن کہتا ہے یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے، ان سے بیزار نہیں ہے کہ ان پہ ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اور کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. یہ سارے کام ہو نہیں سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو. آپ نہیں جوڑ سکتے جو آپ سے توڑیں جب تک کہ آپ میں صبر نہ ہو. یہ لوگ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، یعنی یہ سارے کام مسلسل صبر کا مطالبہ کرتے ہیں. کیونکہ کبھی انسان کا نفس محرک بنتا ہے، نفس اکساتا ہے یہ نہیں کرنا مجھے. کبھی انسان کے مفادات حائل ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا، یہ دینا پڑے گا. رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھو، ٹھیک ہے، جب سے کٹے نہ دینا لینا تو نہیں پڑتا نا کچھ. اچھا ناراض ہی رہیں، وہ بھی چین میں ہم بھی چین میں. نہیں، یہ چین نہیں ہے. تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ مفادات کا بندہ نہیں ہوتا پھر، اور جو مفادات کا بندہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. تو مفادات قربان کون کر سکتا ہے؟ جو کیا کرے؟ صبر. چیز جاری ہے اس کے ہاتھ سے لیکن وہ دے سکتا ہے کیونکہ صبر ہے اس کے اندر. وہ ماحول کا پریشر بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ وہ صبر کرتا ہے. آپ پریشر نہیں لے سکتے جب تک آپ کے اندر صبر نہ، آپ کے اندر اسٹیمنا نہ ہو، آپ تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر ہو. چلیے اور نیچے اتر آتے ہیں، ذرا ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں. اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، تعلقات قائم رکھنے کے لیے، لوگوں سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو دینے کے لیے، اپنے نفس یا عقل، مفادات، اغراض، کسی چیز کو بیچ میں آڑے نہیں آنے دیتے. سب کچھ ایک طرف رکھ کے وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہیے. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا ہے تو نماز پہلے آتی، لیکن یہاں پہلے بندوں سے بنا کے رکھنے کی بات، کیونکہ ان سے بنی ہوگی نا تبھی خشوع آئے گا نماز میں. اگر ان سے بگڑی ہوئی تو نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی، اقامت صلاۃ پھر نہیں ہو سکتی، اور صبر نہ ہو تو بھی خشوع نہیں آتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، جہاں جو موقع. یہ بھی کون دے سکتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہو. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کے جواب میں بھلائی، گالی کے جواب میں مسکراہٹ. یہ بھی کب ہو سکتا ہے؟ صبر. کوئی کام خراب ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ احسن طریقے سے اس کو دور کر دیتے ہیں. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے ہے آخرت کا گھر، جنت ان کے لیے بنی ہے. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے سارے رشتہ داروں کو بھی وہاں اکٹھا کر دیا جائے گا. نہ بھی پھر مجھے نہیں جنت میں جانا اگر میرے رشتہ داروں نے وہاں ہونا ہے تو. دنیا میں اگر ہم ان کو ملنا نہیں پسند کرتے، دنیا میں ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ان کو پھینکا ہوا ادھر ادھر، تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ آپ جنت میں ہمیشہ ہو، وہ بھی آ رہے ہیں یہاں، تو آپ کہیں گے وہ پھر مصیبت پیچھے پھر آ رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، رشتہ داروں کا نام سن کے کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو پتا چلے کہ رشتہ دار آ رہے ہیں پھر کیا کرتے ہیں. جب لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے تھے نا، جب سیدھا سادہ فرنیچر ہوتا تھا تو رشتہ داروں کو بھی گلے لگاتے تھے، کیونکہ وہ چیزوں کے ٹوٹنے پھوٹنے کا ڈر نہیں تھا، نہ ان کی پالش خراب ہونے کا، نہ کسی اور چیز. جو اللہ نے گھر بڑے دیے، نعمتیں زیادہ دی، دل چھوٹے ہوتے گئے اور رشتہ دار برے لگنے لگے. ان کا آنا چبھنے لگا، ان کا آنا کھلنے لگا. ایسے لوگ جنت میں اگر بھیج دیے جائیں تو وہ تو جنت کے بھی سارے دروازے بند کر کے رکھیں. فرشتے آنا چاہو کہ تم بھی باہر ہی رہو، تو بہتر نہیں انہیں کو نکال باہر کیا جائے، یہ وہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا فرمایا؟ ایسے لوگ جو دنیا میں بنا کے رکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملنے پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو بھی سہ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے سارے رشتہ دار وہاں اکٹھے کیے جائیں گے.
اور فرشتے بھی ساتھ آئیں گے اور وہ سب کو دیکھ کے خوش ہوں گے. یہ ساری رونقیں، اور ایسے ہی لوگوں پر پھر سلام آئے گا، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام، تم نے صبر کیا تھا. تو مرکزی نقطہ کیا ہوا پھر؟ صبر. یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا جب تک کہ صبر نہ ہو. اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ صبر نہ ہو، ورنہ انسان لمحے لمحے پھسلتا ہے، لمحے لمحے گرتا ہے، لمحے لمحے بے وفا ہوتا ہے. فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا. اور اس کے برعکس اب دوسرے لوگ، دوسری قسم کے لوگ، دوسری طرح کے لوگ، وہ کون ہیں؟ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں. یعنی وہ جو فطرت کے اندر عہد ہے اپنے رب کو پہچان کے اس کو ماننے کا، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے عہد کو بھی توڑتے ہیں، یعنی اللہ سے بے نیاز ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بونڈنگ نہیں. رب کہاں اور وہ کہاں، الگ الگ، قطع. اور من بعد میثاق، اس کو پکا کرنے کے بعد زبان سے کلمہ پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. اور عملی حالات کیا ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ان کو کاٹ کے رکھتے ہیں. ٹوٹلی اپوزٹ پرسنالٹی، بالکل مختلف کام، مختلف عمل، نہ اللہ سے تعلق اور نہ بندوں سے تعلق. اللہ بیزار اور مردم بیزار. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جس کے دل میں بندوں پہ رحم نہیں، بندوں کے اوپر رحم کرنے کا جذبہ نہیں، جو کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسے لوگ تو پھر سارا وقت جوڑ توڑ میں لگے رہیں گے، فساد میں لگے رہیں گے. اس کو کاٹ، اس کو توڑ، اس کے خلاف غیبت کر، اس کا مذاق اڑا، اس کے خلاف محاذ آرائی قائم کر، کہیں سے کسی کو برا بھلا کہہ، کبھی کسی کے پیچھے پڑ. ان کو ہر ایک میں خامیاں نظر آتی ہیں، پھر وہ سب کو تہو بالا کر دیتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں. وہ خیر میں شر نکالتے ہیں، شر پیدا کرتے ہیں. ایسے لوگ جو زمین کے اوپر امن کو درہم برہم کریں، جو خاندان میں امن درہم برہم کریں، جو شہر یا معاشرے کے اندر امن کو درہم برہم کریں، جو زمین پر امن درہم برہم کریں، ایسے لوگ پھر کس کے مستحق ہیں؟ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، خدا کی رحمت کے حصے دار نہیں بن سکتے، کیونکہ انہوں نے خدا کی زمین کو گندا کر دیا ہے، فساد سے بھر دیا ہے، ظلم سے بھر دیا ہے. لہذا لازم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بدترین ٹھکانے میں پھینکا جائے، انہیں بدترین گڑھے میں پھینکا جائے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے لیے بدترین گھر ہے. دنیا کے گھر جہنم بنا دیا انہوں نے، معاشرے کا امن تباہ کر دیا. ایسے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی جنت ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنی، اور ایسے لوگ جنتوں میں رہنے کے قابل نہیں. لازم ہے کہ ان کو پھر جہنم میں ہی پھینک کے کباڑ خانے میں بند کر دیا جائے اور آگ میں جلا کے صفائی کر دی جائے. آگ کیوں جلائی جاتی؟ کوڑے پہ جلاتے ہیں نا آپ آگ، یا کوڑے کو کہاں رکھتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں، دباتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، سجا کے گھر میں تھوڑی رکھتے ہیں. اس کے لیے تو آپ ڈسٹ تک برداشت نہیں کرتے. اس فرقان کے اوپر تھوڑی سی بھی، ہلکی سی بھی کوئی گرد آ جائے تو وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کے لیے بدترین جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے. اور جہاں تک یہ دنیا کے رزق کا اور دنیا کی نعمتوں کا تعلق ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. اب پہلی طرح کے لوگ جب ان کو ملتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ اسے اپنے تک نہیں جوڑ کے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھلے چھپے دینے لگتے ہیں، نکالنے لگتے ہیں. وہ اپنے اندر روک کے کسی احساس برتری کا شکار نہیں ہوتے، تکبر کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے اندر عاجزی بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک درخت پہ پھل آ جاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جھکتا چلا جاتا ہے. ان کو جتنا بھی مل جائے. آپ کو پتا کہ بعض صحابہ کے پاس بہت کچھ تھا، یعنی ملینئر تھے، لیکن اس کے باوجود انتہائی عاجزی تھی، انتہائی عاجزی.
کبھی انہیں مال کی وجہ سے تکبر یا ان کے اندر احساس برتری نہیں آیا تھا. حضرت عثمان ہو یا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو یا زبیر بن عوام ہو، کروڑوں کے مالک تھے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا چلا جائے. کسی کے پاس ہونا اللہ کے نزدیک اس کے کوئی خراب ہونے کا سمبل نہیں ہے. یعنی دولت میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کس چیز میں ہے کہ اس کو پا کے انسان تکبر کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. خرابی یہاں آ کے شروع ہوتی. اسی لیے دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ اس مال کو پا کے پھولنے لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت میں کیا ہے؟ یہ جو پہلی آیت ہے نا، فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، تو حق کو جو پہچاننا ہوتا ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی ہے. یعنی ہر شخص کو وہ بیسک کوالٹیز دی ہوئی ہیں. اس کا اندر کا سانچہ ایسا بنایا ہے ایک آئینے کی طرح کہ جب وہ حق کو دیکھتا ہے فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے، پہچان جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نہ ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو. پہچانتے ہیں کیونکہ پہچاننے کی صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتا. یعنی اتنے روشن دلائل ہیں کائنات میں کہ ہر انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے. اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ خود بخود بنا. نمرود نے بھی پہچان لیا تھا، فرعون نے بھی پہچان لیا تھا، ابو جہل نے بھی پہچان لیا تھا، یہود نے بھی پہچان لیا تھا، ہرقل نے بھی پہچان لیا تھا. لیکن ان سب نے کیا کیا؟ سارے منکرین پہچانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پہچانتے. ہر ایک کی زندگی میں یہ لمحہ ضرور آتا ہے جو خالق کو ڈیسپریٹلی وہ پانا چاہتا ہے. اب وہ جس درجے کا بھی پاتا ہے، وہ ذرے کے درجے پہ ہو یا جو کے درجے پہ ہو یا گندم کے درجے پر ہو. وہ جو حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اور پھر ذرے برابر بھی اگر کوئی خیر ہوئی تو وہ نکال لیا جائے گا. اب اگر ایک شخص نے رب کو پہچانا، وہ کلک کیا اس کو اور کہا یا اللہ تو جو بھی ہے میں تجھے مانتا ہوں، اس کے بعد اسے کوئی پتہ نہیں کہ وہ رب کیا ہے، کیونکہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، اس کے پاس تعلیم نہیں آئی، لیکن وہ مانتا ہے، وہ دین فطرت پر ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے لوگ دین فطرت پر تھے نا، جن کو حنفاء کہا جاتا تھا، تو وہ ایک طرح سے مسلمان کنسیڈر کیے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس حق آتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں، ہاں یہی ہے، کچھ اس میں سے قبول کر لیتے ہیں اور کچھ دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتے. اب یہاں آ کر شامت آتی ہے کہ جو پہچان کے ریجیکٹ کرتا ہے اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. وہ ریجیکشن کیوں ہوتی ہے، وہ رد کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے. یا تو کوئی مفاد ہوتا ہے، یا اقتدار ہوتا ہے، یا کسی چیز کے چھننے کا ڈر ہوتا ہے، یا ذاتی بڑائی کے جانے کا ڈر ہوتا ہے، ہاں، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جو انسان قربان نہیں کر سکتا. ایمان اتنی بڑی یافت ہے نا، اتنی بڑی دریافت ہے کہ جس کو پانے کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے، آزمائش ضروری ہوتی ہے، امتحان آتا ہے. اب جو تو امتحان کے لیے تیار ہو جائے وہ اگلے درجے پہ چلا جاتا ہے، اور جو کہے میں نے ٹیسٹ نہیں دینا تو اس کو سرٹیفکیٹ کہاں سے ملے پھر؟ وہ نہ دے، چھٹی کرے. آپشنز تو دونوں ہیں نا آپ کے پاس، دونوں راستے کھلے ہیں، مشکل میں جانے کا بھی، ایک مشکل کو ایکسپٹ کرنے کا بھی، اور ریجیکٹ کرنے کا بھی. لیکن یہ نہیں پھر ہو سکتا کہ جو ریجیکٹ کرے وہ کہے کہ ہاں مجھے آپ مان لے، میرا حق بھی تسلیم کر لے کہ میں بھی چونکہ آپ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے لہٰذا مجھے بھی جنت میں بھیج دیں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی جب ڈسٹ بن میں ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو اس پہ رحم تھوڑی آ رہا ہوتا ہے، اللہ یہ کہ اس کے اندر کوئی قابلیت ہو تو ہم کہتے او ہو، وہ پھینک کے بھی دل کو کچھ ہوتا ہے. ہاں، جس کے اندر اتنی سی بھی خیر ہوگی اس کو بھی نکال لے گا، اس کو بھی، اس کو بھی، اور صرف کوڑا رہ جائے گا کہ جنہوں نے حق کو پہچانا اور پھر دنیا کے فائدے کی خاطر اس کو قبول نہیں کیا. ان کے اپنے اندر ایک نفسیاتی اٹکاؤ تھا، رکاوٹ تھی، کوئی کمپلیکس تھا، کوئی کنفیوژن تھا، جاننا نہیں چاہتے تھے وہ، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چاہے اور اس کو اللہ نہ دے. وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. جتنے بھی یہ
مسلمان شعوری طور پر ہوتے ہیں نا لوگ، یعنی ریورٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی تلاش تھی، ہم اپنی پچھلی حالت پر مطمئن نہیں تھے اور کرتے کرتے ہم حق کو پا گئے. اچھا، یہاں ایک اور چیز جو بڑی اہم دونوں طرف آئی، وہ تعلقات کا بنانا اور جوڑنا اور تعلقات کو کاٹنا. اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے؟ یعنی اللہ سے کب کاٹتا ہے بندہ؟ جب ایک وہ نفسیاتی رکاوٹ اندر ہوتی ہے، کوئی مفاد ہوتا ہے دنیا کا. بندوں سے کب کاٹتا ہے انسان؟ وہاں بھی جب مفاد نہیں ہوتا، جب کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، بہت اچھا معاملہ کرتے ہیں، بہت اچھے اخلاق سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی پہ پہنچتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہوتا، پھر بھی خوشی ہو تو مبارکباد کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی اختلاف ہو بھی تو اس کو بھی بلا دیتے ہیں، شکایت ہو بھی تو پی جاتے ہیں، اور بہت اچھا اخلاق رکھتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک انہیں دوسروں سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا ان کا کوئی مفاد بیچ میں ہوتا ہے. اور اگر وہ مفاد ختم ہو جائے اور وہ جو وابستہ فائدہ ہے اس کو کوئی نقصان ہو جائے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ان کا اخلاق سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، ان کو آپ کی خوشی غمی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی دعوتوں میں آپ کو بلانا آپ بھول جاتے ہیں، جو پہلے کبھی بھی نہیں بھولتے تھے، گھر آ کے لے کے جاتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شکایتوں کو ایک افسانہ بنا لیتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تعلقات جوڑنے والے اور کاٹنے والے. بنیاد یہی ہونی چاہیے. اصل جوڑنے والے کون ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں ہمیں دھوکہ نہ ہو کہ ہم نے تعلق صرف اس لیے بنایا ہو کہ مفاد ہے یہاں، تو ہم تو بہت خوش اخلاق ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی دنیا کا مفاد ہوتا ہے. لیکن اسلام میں قطع تعلق اور ترک تعلق حرام ہے، حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے. دونوں ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے، اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. ترک تعلق کیوں ہوتا ہے؟ کوئی شکایت ہوتی ہے نا، کوئی ناراضگی ہوتی ہے نا بیچ میں، کوئی وجہ تو ہوتی ہے کہ ایسے ہی نہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ شکایت ہوئی اور تعلق ختم کیا، تو یہاں کہا جا رہا ہے چاہے شکایت ہو پھر بھی 3 دن سے اوپر نہیں گزرنا چاہیے. چاہے شکایت ہو، جائز ہی نہیں کہ تم اس طرح رہو، کیونکہ انسان کو جب شکایت ہوتی کسی تو غصہ آ جاتا نا. اب غصے کی مدت کتنے دن ہے؟ غصہ کرنے کی مہلت 3 دن، ٹھیک ہے. تو اب کیا فرمایا؟ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، اس سے لمبا نہیں غصہ کر سکتے. شکایت کو رفع دفع کرنا چاہیے. ترک تعلق اس کا حل نہیں، ترک تعلق جائز نہیں، الاؤڈ نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو سوائے اس آدمی کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. کہا جاتا ہے ان دونوں کے بارے میں انتظار کرو یہاں تک کہ وہ آپس میں اپنے تعلق کو درست کر لیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلق توڑے رہے وہ اس کا خون بہانے کے برابر ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. 1 سال تک تعلق توڑے رکھنا خون بہانے کے برابر، قتل برابر گناہ ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے، پس جو شخص 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرے اور اسی حال میں مر جائے وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی اگر انسان اپنے ایسے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کی موت آ گئی تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو جائے گا، ساری عبادات دھری کی دھری رہ جائیں گی اور انسان خدا کی پکڑ میں آ جائے گا. جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑنا ضروری ہے، چاہے آپ کا دل نہ بھی چاہے.
وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین، یعنی ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان ساری چیزوں کو جوڑ کے رکھنا. جو خون کے رشتے نہیں نا، ایک انسان سے آپ کا تعلق بنا، اگر وہ دور چلا گیا، خط نہیں لکھ رہے یا فون نہیں کر رہے، کوئی ناراضگی نہیں، تو وہ ترک تعلق تو نہیں ہے نا. ترک تعلق کا کیا معنی ہے؟ میں نے بولنا ہی نہیں اس سے، میں نے ملنا ہی نہیں اس کو، میں نے شکل ہی نہیں دیکھنی اس کی، یہ اور چیز ہے. اور بغیر کسی ایسی وجہ کے ایک دوسرے سے دور ہیں، نہیں مل پا رہے، وہ اور چیز ہے. ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ وصل یا تعلقات کا جوڑنا یہ نہیں ہے کہ ہر روز ملنا یا ہر روز فون کرنا یا ہر موقع پر ضرور ہی اکٹھا ہونا. مراد یہ ہے اس میں کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے. حتی البسا انسان میل ملاقات بھی کرتا رہے، فون کر لے، کسی نہ کسی طرح یاد رکھے، ضروریات کا خیال رکھے، کافی ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتا، نہیں ملنا چاہتا، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے پھر بھی معاف کیا، کوئی بات نہیں. آپ جڑے ہوئے ہیں، چاہے نہیں مل رہے، لیکن آپ اپنے دل میں نہیں گرج رکھے ہوئے، اور دوسرا اگر رکھے ہوئے تو اس کا حساب اللہ پر ہے. لکھتی ہیں کہ آپ نے جو ترک تعلق نہ کرنے کی بات کی تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جیسے طلاق کے مسئلے میں. یعنی جب طلاق ہو جاتی ہے تو گویا دو خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے. ایسی حالت میں ترک تعلق تو ہو ہی جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی جب کہ وہ رشتہ دار بھی ہوں آپس میں، یعنی دونوں فریق. بات تو بالکل جانور لکھی ہوئی ہے. طلاق ہوتی تب ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دوبر ہو جاتا ہے، ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں پھر اگر انسان الگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دلوں میں جو پرانے غم، غصے یا کوئی اسباب ہوتے ہیں وہ نکلنے کا نام نہیں لیتے. لہٰذا انسان اس کا حل کیا سوچتا ہے کہ اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ نہ دیکھو کسی کو اور نہ ہی خیال آئے تو بہتر ہے کہ دیکھو ہی نہ. ایسے میں کیا کیا جائے؟ اگر دو فریقوں کے درمیان ناراضگی ہو بھی جائے تو کیا کیا جائے؟ 3 دن تک تو اجازت ہے آپ کو، اس کے بعد سلام دعا شروع کر دو. ٹھیک ہے، ایک سلام کرے گا، کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی، جو پہل کرے گا وہ سارا ثواب لے جائے گا. اب وہ اتنا بڑا انسینٹیو دیا گیا کہ سارا ثواب تمہارا، تعلق جوڑنے کا، جو صلہ رحمی کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، وہ ساری تمہارے حصے میں آ گئی جس نے آغاز کیا. اور اس کے بعد دوسرا فریق بھی کتنی دفعہ نہ کرے گا، کتنی دفعہ جواب نہیں دے گا. بعض اوقات ہم سلام اس لیے نہیں کرتے کہ اگر دوسرے نے جواب نہ دیا تو میری بےزتی ہوگی، پیچھے چھپی ہوئی بات یہ ہوتی ہے. لیکن ہم کہتے نہیں، ہمیں شرم آتی، تو شرم کا نام لگا کے ہم ایک کام سے رک جاتے ہیں. اصلاح ذات البین کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں وہ کام جو نماز، روزے اور صدقے خیرات سے بھی افضل ہے، اور وہ ہے اصلاح ذات البین، دو ناراض لوگوں کو آپس میں جوڑنا، ان کو آپس میں اکٹھا کرنا. اور سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا. اور اس کو کیا فرمایا کہ ہی الحالقہ، وہ تو مونڈ دینے والی، جیسے سیفٹی یا اس طرح بال مونڈ دیتا ہے، وہ بال نہیں بلکہ آپ نے فرمایا دین کو مونڈ دینے والی. تعلقات کی خرابی سب سے زیادہ کس پر اثر انداز ہوتی ہے؟ انسان کے دین پر. دین کا کبڑا ہو جاتا ہے، دین نکل کے رہ جاتا ہے، ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو لہٰذا وہ سارے اسباب ختم کرنے چاہیے جس سے تعلقات خراب ہو، اور ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے جس سے تعلقات بہتر. اب آپ دیکھیں، ہڈی کیا ایک دن میں جڑ جاتی ہے؟ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. وقت لگتا ہے لیکن علاج شروع کر دینا چاہیے. علاج میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ دیر سے ہڈی جوڑیں گے، جتنی دیر کریں گے کیا ہوگا؟ اتنی مصیبت ہوگی، وہ ادھر ہی عادی ہو جائے گی. تو بعض اوقات رشتہ داریاں جب کٹ جاتی ہے تو وہ الگ الگ ہی رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر جوڑنا اور مصیبت ہو جاتا ہے. تو اسی لیے 3 دن کا وقفہ دیا گیا. تو 3 دن کے اندر صلح کرو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایک ناراضگی میں مر گیا تو وہ جائے گا کہاں؟ خواہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا ہو، کیونکہ تعلقات کی خرابی سارے دین کو برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟
اب تیسری بات یہ دیکھیے کہ ما امر اللہ بھی یصلی، اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ کی خواہشات اور جذبات کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے، کسی انسان کا حکم تو نہیں کہ جوڑ کے رکھو. تو جب اس کا حکم ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ماننا ہے نا. سمعنا و اطعنا، چاہے مرضی نہیں کوئی بات نہیں، مجھے تو اللہ کی رحمت چاہیے. آپ خود سوچئے کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا الگ الگ نامہ کر دیا، جوڑنے والے ادھر اور کاٹنے والے ادھر. اب یہ تو نہیں ہو سکتا آپ ہوں کاٹنے والوں میں سے اور جائیں آپ جنت میں، تو سزا بھگتنی پڑے گی پھر اس کی. اور اس میں پھر بعض زخم مندمل ہو جاتے ہیں، نشان بھی چلے جاتے ہیں. بعض زخم جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، بعض زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، بعض زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں نشان نہیں جاتے. تو اٹ ڈیپینڈس. اچھا، بعض لوگوں کے زخم جلدی ٹھیک ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں. پھر یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. کچھ لوگ ادھر بات ہوئی ادھر بھلائے، معاف کیا اور گئے اپنے کام سے کام، کچھ یاد نہیں. اور کچھ لوگ سارے کام بھلا دیں گے، یہ بات فضول سی نہیں بھولیں گے. تو یہ پھر آپ کی اپنی پرسنل ٹریننگ ہے، گرومنگ ہے، آپ نے اپنی جیسی بھی کی ہو، جو آپ کو ماحول ملا ہو. کیونکہ اس میں ماں باپ کی تربیت، اس میں انسان کی تعلیم، اس میں انسان کا مزاج، اس میں انسان کا ماحول، بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کوئی صرف ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کام کرنے یا نہ کرنے کے قابل ہوں. یہ لکھتی ہیں بعض لوگ اللہ کے خوف سے اللہ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے دل میں زخم رکھنے کے باوجود بھی دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے لپک کے سلام دعا شروع کر دیتے، لیکن رسپانس نہیں کوئی ملتا. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آپ کا بتانا وہ نہیں سنے گا، آپ نہیں بتائیے اس کو کچھ، کیونکہ وہ تو آپ سے ناراض ہے. وہ آپ کا سلام قبول نہیں کر رہا، وہ آپ کی نصیحت کہاں سے قبول کرے گا؟ صبر کریں اور درگزر کریں، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے لیے سلام کیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بری الذمہ ہو گئے، آپ جوڑنے والوں میں سے ہو گئے، اور دوسرے شخص کا عمل اس کے لیے. اور ایک دن آئے گا کہ اس کا دل بھی اللہ پھیر دے گا. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ دلوں کو کون پھیرتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ اور آج جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا رہے گا؟ نہیں، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کبھی مایوس نہ ہو. اگر آج نہیں تو کل یوم ہوا فی شأن. یہ تو آپ یقین رکھیے نا کہ نیکی جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اگر کوئی نہیں بھی قدر کرتا نہ صحیح، جب آپ نے اپنے رب کے لیے کی تو کر کے بے نیاز ہو جائیں. اس پر ایک کیسٹ بھی موجود ہے، عدل، احسان اور صلہ رحمی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.